گزشتہ جمعے قرآن کریم کا احترام اور اللہ کی کلام کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ جیسے یہ چیز ہمارے ایمان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، اسی انداز سے یہ ہمیں ایک سبق یاد کرنے کا اور دہرانے کا موقع بھی دیتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے ہی لوگوں نے عزت پائی اور عزت پا سکتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو چھوڑ کر قومیں ذلیل ہوئیں اور قومیں ذلیل ہوں گی۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ہم ماننے والوں پر بے شمار حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب۔ اے اللہ کے نبی، یہ آپ پر مختلف قسم کے الزامات دھرتے ہیں، خود بنا لائے ہو، کسی سے سیکھ کے لاتے ہو، تمہیں کوئی پڑھاتا ہے، پرانے قصے ہمیں نئے انداز میں سنا دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، حتیٰ کہ ایمان کیا چیز ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہمارا نور ہے جسے ہم نے اپنی مرضی سے نازل کیا ہے، اور جس کو چاہیں گے اس نور کے ساتھ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ یہ کتاب، اس کا سب سے پہلا حق میرے بھائیوں، اس کتاب کے اوپر سچے دل کے ساتھ ایمان رکھنا۔ یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، روح الامین جناب جبریل علیہ السلام نے نازل فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، اور اس کی کسی ایک زبر زیر پیش میں ذرہ بھر کسی قسم کا کوئی شک، شائبہ اور شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب کی سورت دور کی بات، آیت دور کی بات، میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ ایک لفظ کے متعلق بھی اگر شک کا شکار ہے تو اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایک لفظ کے متعلق بھی کوئی شک کا شکار ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس پر ایمان، یا ایھا الناس، لوگو قد جاءکم الرسول، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم تک پہنچا، فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لے آؤ، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ الفاظ پر غور کریں، رسول پر ایمان لے آؤ گے، جو وہ کہتا ہے اسے مان لو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن تَكْفُرُوا، اگر تمہیں نبی اچھا نہ لگے، نبی کی بات اچھی نہ لگے، کہ نبی کے پیش کردہ احکامات اچھے نہ لگیں، اس کی کتاب سمجھ میں نہ آئے، تو یاد رکھو نہ نبی کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی ضرورت۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو اسپیشل ہم نے تمہاری طرف نازل فرمائی نا، جو اللہ کے رسول کی امت، جو لوگ پہلے تھے، محمدی نہیں، ہم محمدی ہیں نا، جو پہلے تھے یہودی اور عیسائی،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ یہودی اور عیسائی تھے اگر وہ بھی اسے سچے دل کے ساتھ پڑھے نا وہ بھی اس کے اوپر فوراً ایمان لے آتے، وہ بھی فوراً ایمان لے آتے۔ اور اس کی دلیل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم ہونے لگا مکہ کے اندر، تو آپ نے جناب جعفر بن ابی طالب، جناب ابن مسعود، عثمان بن مظعون اور کچھ صحابہ کو نجاشی کے علاقے میں بھیج دیا۔ یہ عیسائی تھا۔ مکہ والوں کو پتہ نہ چلا کہ بھئی یہ تو کچھ لوگ ہمارے ظلم اور ستم سے بچ کر نکل گئے، ان کو جب پتہ چلا تو معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لیکن جو دشمنی اور منافرت ہوتی ہے نا یہ جلدی ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ ان کو اپنے سرداری کا بھی زوم تھا، کوئی اپنے تعلقات کا بھی زوم تھا، انٹرنیشنل لیول طور پر ان کا ایک مقام مرتبہ تھا کہ بھئی یہ اللہ کے گھر والے، بے شک یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، مکہ کا تو کوئی بھی انکار نہیں نہ کرتا۔ انہوں نے وہاں جس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، عمر بن عاص جو کہ اس دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو پٹیاں شٹیاں پڑھا کر عمر بن عاص کو جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیا۔ وہ جا کے پہنچا، اس نے جا کر، یہ تو بیچارے مسافر تھے، ویسے بھی غریب لوگ تھے، کہاں ان کے شاہی تعلقات، وہ گیا بڑے قیمتی قیمتی تحفے پیش کیے اور بڑے اس کے دبا کر کان بھرے نجاشی۔ کہنے لگا کہ بادشاہ محترم ہمارے علاقے کے کچھ سر پھرے اور باغی قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے علاقے میں آ گئے، تو وہ تو آپ کے علاقے میں بھی رہ کر آپ کو پریشان کریں گے، ہمیں وہاں سے پریشان کر کے آئے ہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ عدل انصاف والا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرتا، یہ عقل مندی کی بات، یہ عقل مندی کی بات۔ میں یہ پہلے بھی جملہ یہ کہا کرتا ہوں، پرانے بادشاہ کافر ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، بے وقوف بھی ان میں کبھی کچھ ہوئے، لیکن جنہوں نے حکومتیں کی وہ واقعتاً بادشاہ ہوتے تھے۔ یہ آج کل جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر آ جاتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں بسا اوقات، یہ حقیقت میں حکمران نہیں، ان کو تو پتہ ہی بیچاروں کو کسی چیز کا نہیں، کسی کے منہ سے ختم نبوت کا لفظ نہیں نکلتا، کسی کو فاتحہ نہیں آتی معذرت کے ساتھ، کسی کو قل ہو اللہ نہیں آتی، کسی کو نمازوں کا نہیں پتا کہ نماز کون سی چیز ہے اور کتنی نمازیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے المیہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے اور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس نے کہا تمہاری ساری باتیں ٹھیک لیکن میں ان کو بلا کر ان کے بیان لوں گا، کہ بلاؤ بھائی کوئی بندے آئے، انہوں نے کہا جی آئے بلاؤ۔ انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا، یہ شیطان تھا، یہ شرارت کرنے گیا تھا اس وقت عمر بن عاص۔ اس نے کہا کہ جناب نوٹ کریں، یہ ابھی آپ کے ملک کے اندر آئے اور انہوں نے آپ والا سلام نہیں کیا، کوئی نئی بات گھڑ کے پیش کر دی، ان کا کوئی اپنا سلام کا طریقہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سلام کون سا کیا؟ یہ السلام علیکم اس نے نہیں سنا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے سلام پیش نہیں کیا، ہم نے تو تمہیں وہ سلام پیش کیا ہے جو جنتیوں کا سلام۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں ایک دوسرے کو یہ سلام کہیں گے۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، کان تو پہلے بھرے ہوئے تھے عمر بن عاص نے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ، اللہ کے بندے، کلمتہ، اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جناب مریم سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے، اور جو جناب مریم ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نیک بندی اور کنواری خاتون ہے، ہمارا یہ ایمان۔ اس نے کہا اچھا، کوئی کلام ہے تمہارے پاس جو نبی تمہارا کہتا ہے؟ جناب جعفر نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، قرآن نے کیا کہا کہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ جو پچھلی کتابوں کو ماننے والے ہیں وہ بھی حق سے سنے تو انکار نہ کر سکیں۔ حالانکہ وہ عیسائی تھا،
اس نے جناب جعفر کی زبانی جب قرآن سنا، روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اور اس کے جتنے وہاں راہب بیٹھے تھے، جتنے ان کے علماء تھے عیسائی، وہ قرآن سن کر رونے لگے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت ختم کی، فَأَخَذَ عُودًا مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور سب لوگوں کو مخاطب کر کے اور بالخصوص عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو بات یہ بیان کر رہے ہیں اور جو جناب مریم کی حقیقت ہے اس بات میں اور جناب مریم کی حقیقت میں اس ایک تنکے برابر بھی فرق نہیں۔ یہ کتاب تو ایسی کتاب، یہ کتاب تو ایسی کتاب، اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو واقعہ پچھلے جمعے بھی سنایا، جسو کے عکاز لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں، اور جن جب آسمانوں کی طرف گئے، پہرا دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو آسمانوں پر جایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، سردار نے کہا زمین میں گھومو، دیکھو کون سا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس کی بنا پر آسمان کی سیکیورٹی اتنی سخت۔ وہ زمین کے اندر گھومے پھرے، اللہ کے رسول سوکھے عکاز میں تھے، فجر کا وقت تھا، اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب جنوں کا گروہ وہاں سے وہ اپنی گردوری کرتا ہوا گزرا، اس نے قرآن کریم سنا تو جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا ٹھہرو ادھر ہی رکو، ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں لیکن یہ کلام کوئی نہیں آیا، غور سے سنو۔ صرف انہوں نے قرآن کریم، اللہ کے رسول نے جو فجر کے وقت پڑھا انہوں نے وہ قرآن کریم سنا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر کیا کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، اے ہمارے سردار ہم نے عجیب و غریب ایک بات سنی ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ تو تبلیغ، وہ تو دعوت، وہ تو پکارتی ہی ہدایت اور خیر کی طرف ہے، فآمنا بہ، ہم تو سنتے گئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ ہمارا بڑا کہے گا چلو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کہا سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب تو ایسی کتاب کہ اسے اپنا تو اپنا غیر بھی سنے، لیکن سنے عدل کے ساتھ تو وہ ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا حق اس پر سچا ایمان رکھنا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا حق اسے پڑھنا، اسے پڑھنا، اس کا پڑھنا آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم میں ادھر کتنے ماشاءاللہ ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھیں ہاں مجھے قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنہیں کتاب دی وہ کتاب پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے نا، ہمیں پڑھنی بھی آتی ہے، یا آتی ہے تو ہمیں کتنی پڑھنی آتی ہے؟ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب جو اسے صحیح طرح پڑھے اور اسے یاد کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مع کرام البررہ، صرف فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کہاں فرشتہ اور کہاں بندہ، کہاں فرشتہ اور کہاں بندہ؟ اس کے لیے بتائیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، کتنا زور لگانا پڑتا ہے، کتنا وقت لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہوئے نا، میں ابھی آیا تو میں نے دیکھا ادھر کیا چل رہا ہے۔ یہ کوشش کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی سیکیورٹی کے لیے۔ اچھی بات ہے، اپنے حقوق کے لیے مثبت انداز میں آواز اٹھانا یہ حق ہے، پوری دنیا کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اتنی محنت کس کے لیے؟ بیوی چھوڑی ہوئی ہے، بچے چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے اے سی والے دفتر چھوڑے ہوئے ہیں، اپنا کام چھوڑا ہوا ہے، گھر بار چھوڑا ہوا ہے، بہترین کھانا چھوڑا ہوا ہے، روڈوں کے اوپر ہم ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے، کس لیے؟ اپنی دنیا کی حقوق، اپنے دنیا کے حقوق کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی سیکیورٹی کے لیے، دنیا کے دو پیسوں کے لیے، کہ جس دنیا کا کوئی پتہ نہیں کہ کس لمحے یہ دنیا ختم ہو جائے، اور وہ مقام اور مرتبہ کہ جو شروع ہو گیا تو اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے لیے میری اور آپ کی کتنی تیاری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا،
یاد کیا اور خوبصورت پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ جمع فرمائے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ جو ہماری اوورال حالت ہے نا، اوورال ہماری حالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بات کو سمجھ لیں، بعد روایت میں بعد میں بیان کرتا ہوں. قرآن کے دو حق، ایک ہے حق تلاوت کہ بندے کو تلاوت کرنی آتی ہو، اور دوسرا ہے حق عمل کہ انسان اس پر عمل بھی کرے. کتاب تو عمل کیا نا، دونوں چیزیں ضروری ہیں. کوئی انسان تلاوت کرے عمل نہ کرے بات نہیں بنے گی. تلاوت کرے عمل نہ کرے بات نہیں بنے گی. میرے بھائی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. ہم میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہمیں خود بھی بس اوقات قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم بچوں کو بھی بڑے ذوق شوق سے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن سمجھنے سمجھانے کی طرف ہم نہیں جاتے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے. اس قرآن کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسے بے شمار قاری قرآن ہوں گے. دونوں طرح کا ترجمہ ہو سکتا ہے، قرآن مطلقاً پڑھنے والے یا قرآن پڑھانے والے، کہ یہ قرآن ان کی صرف یہ گردنوں سے اوپر اوپر رہے گا اور گردنوں سے نیچے نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ صرف یہ ان کی زبان اور ان کی آنکھ اور ان کے ہونٹوں تک اس کا اثر رہے گا، نیچے دل کے اندر نہیں جائے گا، ان کے جسم کے اندر نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، عمل کرنے کی طرف جائیں گے نہیں. اس لیے میرے بھائی اس قرآن کریم کو پڑھنا اور اس قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھنا، میرے بھائیوں یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. اور پھر اس قرآن کا سننا، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی برکت ہے. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھ سے تو پڑھا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اب بیچارہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا، اب وہ سیکھ نہیں سکتا. قرآن کریم کو سنیں، قرآن کریم کو سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، رسول اللہ پھر بھی اپنے صحابہ سے سنتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کو فرمانے لگے، عبداللہ بن مسعود کوئی قرآن تو پڑھو، قرآن تو پڑھ کر سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ سب سے پہلے قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ ہیں، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ فرمایا ہاں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے بھی سنوں. پڑھتا تو میں ہوں، تمہیں پڑھاتا بھی ہوں، سکھاتا بھی ہوں، لیکن پڑھانے کی، پڑھنے کی اپنی ایک لذت ہے، سننے کی اپنی ایک لذت ہے. عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جہاں سے جو میرے ذہن میں آیا میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے رسول آنکھیں بند کر کے قرآن کریم کو سن رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے میرے کندھے کو ایسے پکڑ کے دبا کر مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ بس عبداللہ بن مسعود یہاں بس کر دو، یہاں پر بس کر دو. اس آیت کے مفہوم کے مطابق ہم اس کی طرف نہیں جاتے. تو اللہ کے رسول قرآن سن کر روتے تھے، قرآن سن کر روتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ان کی بھی یہی طبیعت اور یہی ان کا مزاج تھا. اشعری قبیلہ تھا، جیسے ہماری قومیتیں ہیں نا، وہاں قبیلے ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا رات کا اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا ہو، مجھے نہیں پتا کہ کون کون سی قومیں اور برادریاں کہاں کہاں بیٹھی ہیں، لیکن اگر میں اشعریوں کے قبیلے یا ان کے علاقے میں جاؤں تو میں قرآن کی آوازوں سے اشعریوں کے گھروں کو پہچان. لائٹ تو نہیں ہوتی تھی نا. کیا مطلب کہ رات کے وقت یہ ممکن ہی نہیں کہ قوم اشعر کی، اشعریوں کا قبیلہ ہو اور گھر ہو، محلہ ہو، اور ان کے کسی گھر میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ویسے ہی اپنے آپ سے کوشچن کر لیں کہ ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی آواز آئے ہوئے کتنا وقت گزر گیا اور کتنے دن گزر گئے. قرآن پڑھنے سے بڑی برکت آتی ہے، اور یہ برکت نظر نہیں آتی لیکن یہ برکت نازل ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیں. برکت
اپنا اثر دکھاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ جناب اسید بن حضیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رات کو قیام کر رہے ہیں، جہاں قیام کر رہے ہیں ساتھ ہی بیٹا لیٹا ہوا ہے، تھوڑے ہی فاصلے پر گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک کیا دیکھا کہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ گھوڑے کے بدکنے سے کوئی ایشو نہیں ہے، جانور ہے، کسی وجہ سے بھی بول بھی سکتا ہے، بدک بھی سکتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ساتھ بیٹا سویا ہوا تھا، اگر زیادہ بدکے، اگر زیادہ ادھر آ گیا تو وہ پاؤں بیٹے پر رکھ دے گا۔ اس خوف سے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کی، چند آیتیں پڑھی، پھر بدکا، پھر رکے، گھوڑا رک گیا، پھر شروع کی، گھوڑا پھر بدکا، قرآن کریم کی تلاوت ختم کر دی۔ دائیں بائیں ایسے دیکھا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سفید سی چیز ہے جو آسمان کی طرف چڑھتی جا رہی ہے۔ گل سمجھ نہ آئی، بات سمجھ نہ آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خاصہ تھا کہ کوئی بات سمجھ نہ آئے، انہونی آ جائے، آ کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ آ کر اللہ کے رسول کے سامنے بات بیان کی، صبح اللہ کے رسول، رات یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ قرآن پڑھتا تھا، گھوڑا بدکتا تھا، چلو ختم کر دی تلاوت، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سفید سی چیز ہے جو آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسید کاش کہ تو قرآن کریم پڑھتا ہی رہتا، قرآن کریم پڑھتا رہتا۔ وہ تو رب کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کریم کی تلاوت سن کر زمین پر آ گئے تھے۔ اور اے اسید، اگر تو دن چڑھتے تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا تو ساری دنیا ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ رحمتیں اور برکتیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جہاں یہ نازل ہوتی ہیں وہاں پھر بڑی انہونیاں ہو جاتی۔ رب کے نام کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ کی جتنی طاقت ہے ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نام کی، اللہ کے کلام کی، اللہ پر ایمان کی طاقت کو کبھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بڑے بعض جملے نا بڑے یوں کہہ لیں کہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بندہ وہ سن کر، وہ پڑھ کر نا لہلہا اٹھتا ہے۔ کل پرسوں میں نے کئی جملہ پڑھا، اس نے کہا بات اللہ کے کلام کی ہے نا، اللہ کے نام کی ہے کہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹائٹینک جہاز سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے مل کر بنایا ہوگا، اتنا مضبوط بنایا، اتنا پاورفل بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ دعویٰ یہ کر دیا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ ایک روایت کے مطابق یہ لفظ ہیں کہ اس جہاز کو رب بھی ڈبو نہیں سکتا۔ وہ جہاز پہلا سفر بھی پورا نہیں کر سکا اور پہنچ گیا جدھر اس نے پہنچنا تھا۔ ایک جہاز یہ تھا کہ جس کے متعلق دنیا کا دعویٰ تھا یہ ڈوب نہیں سکتا، اسے کوئی ڈبو نہیں سکتا۔ اور ایک جہاز وہ تھا جو جناب نوح اکیلے نے بنایا تھا۔ ادھر سائنسدان بھی تھے، ادھر انجینئر بھی تھے، ادھر سیفٹی کے جتنے بھی یوں کہہ لیں کہ جو بھی متعلقات چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تھیں، ہیں جی، وائرلیس سسٹم بھی تھے، فون بھی تھے، کیا کچھ نہیں تھا۔ کوئی مسئلہ بن جائے تو کسی بندے کو کچھ نہ ہو۔ ادھر نوح اکیلے نے کشتی بنائی تھی، جو انجینئر بھی نہیں تھا، جسے کسی سیفٹی کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ساری دنیا ڈوب گئی، وہ اکیلا جہاز نہیں ڈوبا۔ کیوں نہیں ڈوبا؟ اس نے کہا ڈوبا اس لیے نہیں کہ جب جناب نوح نے اس کشتی کے اندر پاؤں رکھا تو الفاظ یہ کہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ رب کے حکم سے بنا ہے، میں رب کے حکم اور اس کے نام سے اس پر پاؤں رکھ رہا ہوں، یہ اسی کے حکم سے چلے گا، اسی کے حکم سے رکے گا۔ ساری دنیا ڈوب گئی، اس نوح اکیلے کا بنایا ہوا جہاز نہیں ڈوبا۔ اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے کلام کی برکت یہ کتنی ہوتی ہے
یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، یہ بس نظر ہی آتی ہے۔ ایک عالم تھے عبداللہ بڈی مالوی رحمہ اللہ تعالی، میرے استاد ہیں، وہ ان کے ماموں تھے، عالم تھے، ان کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ یہ ہمارے استاد نے کئی مرتبہ ہمیں یہ واقعہ سنایا، ان کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی درس دیتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، وہ قرآن کا ہی دیتے تھے، یعنی ایک طرف سے انہوں نے قرآن شروع کیا ہوتا تھا، کچھ بھی ہو، یہ آیت وہاں پڑھی، آگے موقع ملا آگے پڑھ لی، آگے پڑھ لی، ایسے وہ کہیں بھی درس کا موقع ملا قرآن ہی پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کے جتنے درس سنے، یہ ممکن ہی نہیں کہ عبداللہ صاحب قرآن کریم کا درس دیں اور وہ درس ان کی آنکھوں میں آنسو آئے بغیر ختم ہو جائے۔ ہمیشہ میں نے ان سے قرآن کا درس ہی سنا، اور جب بھی سنا ان کو قرآن سنتے سناتے ہوئے روتے ہوئے ہی دیکھا۔ عبداللہ صاحب فوت ہو گئے، ان کی آج اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد آج موجود ہے۔ حیرانی کی بات بتاؤں آپ کہ ان کے کوئی 7-8 بیٹے ہیں، ایک آدھ ان میں سے کوئی عالم بھی ہے، باقی سارے دنیا دار ہیں۔ اللہ کی عجیب کرنی ایسی ہے کہ وہ 7 یا 8 ہیں، میں ان سب کو جانتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے، بندہ ساری چیزیں ختم کر کے بند کر کے اس کا دل کرتا میں قرآن ہی سنتا رہوں۔ اللہ نے باپ کی قرآن سے محبت کا اثر اولاد کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ دنیا دار ہیں، دنیا کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک قرآن کریم پڑھنے کا اللہ نے اسے ایسا لہن عطا کیا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھے اور ہم قرآن کریم کو سنیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بھی باعث رحمت اور باعث برکت ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ حق تدبر، دوسرا حق قرآن کریم کا، اس پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے، اس کے اوپر غور کرنا۔ ہم ہر چیز کے متعلق غور کرتے ہیں، ہر چیز کے متعلق غور کرتے ہیں، اگر غور کا موقع نہیں، غور کی جگہ نہیں، غور کے لیے وقت نہیں، تو وہ صرف قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، ہم نے تو انہیں کتاب عطا کی ہے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، لگتا یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے۔ ایک شاید جدو ہوئے ہی باندھ ادھر کنے جانا۔ ام علی قلوب اقفالها، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اوپر تدبر کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، میرے بھائیوں، یہ اس قرآن کریم کا سب سے پہلا حق۔ اور جن لوگوں نے غور کیا، جن لوگوں نے غور کیا، بات پھر وہیں آ جاتی ہے، وہ لوگ ایک آیت پر ہی غور کر کے مسلمان ہو گئے۔ میں نے اس مسلمان کا انٹرویو خود سنا، سائنسدان تھا، ڈاکٹری کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ یوٹیوب پر آپ کو پروگرام مل بھی سکتا ہے۔ اس نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ علق میں فرماتے ہیں نا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم انسان کو اس کی پیشانی کے بل گھسیٹیں گے۔ دونوں مفہوم ہے، اس کو یہ زمین پر گھسٹی جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے مجرم کو نہیں یہاں سے پکڑا جاتا تو یہاں سے ہم ان کو پکڑیں گے یا ان کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ انسان کو تو ٹانگ سے پکڑ کر بھی گھسیٹا جا سکتا ہے، اسے پاؤں سے ہاتھ سے پکڑ کر بھی گھسیٹا جا سکتا ہے، اسے ویسے بھی کسی طریقے سے گھسیٹا جا سکتا ہے، یہ بالناسیہ کا ذکر جو یہ کتاب کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے؟ بات وہی کہ عقل مند وہ غیر مسلم بھی ہونا اگر غور کرے تو وہ بات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس نے جب اس کو ڈیپلی انسان کے سر اور اس کے دماغ کو جب پڑھا تو یہ جیسے نہیں کہتے نہیں کہ میموری ادھر ہوتی ہے، کہتے ہیں نا میموری ادھر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ جو حصہ کرتا ہے نا وہ یہ سامنے والا ہوتا ہے۔ یہ انسان جو بھی کوئی اچھا یا برا ایکٹ کرتا ہے، وہ جو کرنے کے جو یوں کہہ لیں کہ اعضاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سامنے پیشانی کے اوپر پیشانی کے پیچھے رکھے ہوئے، اس لیے فرمایا گیا کہ اس کو پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے۔
جیسے ہی وہ اس آیت تک پہنچا اور اس کی تحقیق اس نے کی، وہیں فوراً وہ کہتا ہے میں یہ آیت سن کر اور یہ تحقیق کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ ہم پورا قرآن پڑھ کر مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ مسلمان کا مطلب مطیع نہیں، اس پر عمل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، روایت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ قریش کی ان عورتوں پر رحمت فرمائے، قریش کی ان عورتوں پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے رسول پر جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ نے یہ آیت جا کر اپنے گھروں کے اندر سنائی، کسی عورت نے یہ نہیں کہا کہ میں اب چادر لوں گی اور میں اب خریدوں گی اور کل میں بازار جاؤں گی تو پلائے مہربانی جب آپ باہر جائیں تو مجھے چادر لا کر دیں۔ 3-4 روایات ہیں، ہر روایت مختلف بندہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے قریش کی عورتوں کے گھروں کے اندر جو چادریں تھیں انہوں نے وہ پھاڑ پھاڑ کر فوراً اپنی اوڑھنیاں بنا لی اور اپنے سروں کو اور اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا۔ یہ عمل ہے، یہ عمل کہ اللہ کا جہاں حکم پہنچا پھر یہ نہیں دیکھا کہ کیسے ہے پھر کیسے نہیں ہے، حالات ہیں نہیں ہے، جو تھا جیسا ممکن تھا فوراً اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ میرے بھائیوں قرآن کا حق ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کریں، اور جس نے بھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ عزتیں دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ ذلیل کرتا ہے۔ اس کے اوپر تدبر کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے ویسے بھی ان کے متعلق آتا ہے، اللہ کے رسول نے ان کے متعلق کہا جب بیمار تھے کہ جناب ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائیں، میری جگہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے متعلق جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جناب عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر بڑے رقیق القلب آدمی ہیں، ولا یملک نفسہ من البکاء عند تلاوت القرآن۔ آپ کی جگہ سب سے پہلی بات آپ کی جگہ کھڑا ہونا، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا۔ ابو بکر تو ویسے بھی اگر نماز کے اندر قرآن پڑھے تو اس کے آنسو نہیں رکتے، اگر وہ آپ کی جگہ پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھے گا تو اس کو تو اپنی ہوش ہی نہیں رہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلمات وہ سن کر کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے۔ ہمیں شاید یہ بات عجیب لگتی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ کے نیک بندے وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں سے آنسو برستے ہوئے دیکھیں۔ ایک سچا واقعہ آپ کو سعودیہ کا سناؤں اور بات کو ختم کروں۔ ایک عربی کھڑا ہوا ہے، ساتھ پتہ نہیں بنگالی ہے یا کوئی اور کسی جنس اور قوم سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی، وہ ساتھ والا رو رہا ہے۔ نماز کھڑی ختم ہوئی تو ساتھ والے عربی نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کہ یار تو نے ساری نماز کے اندر رو رو کے حالت اپنی بری کر لی، تو عربی نہیں ہے، تجھے عربی سمجھ آتی ہے کہ وہ امام کیا کہہ رہا تھا؟ تجھے کو سمجھ آئی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے یہ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ میری ساری زندگی گزر گئی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو اس بات پہ رونا آ رہا تھا کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا رب مجھ سے کلام کیا کر رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر رو رہا تھا کہ مجھے میرے رب کا کلام سمجھ کیوں نہیں آ رہا، میں اتنا نکما ہوں کہ اپنے رب کی بات سمجھنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور واقعتاً اگر انسان اسے رب کا کلام سمجھ آتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کلام انسان غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سنے اور انسان کے دل کے اوپر وہ اثر نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ اتنا طاقتور قرآن ہے، کتنا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ تو قرآن اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور ہے، اگر یہ پہاڑوں پر بھی نازل ہو جاتا نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے کہ ہم سمجھے بس ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، پڑھ لی نہ پڑھی سمجھ آئی نہ آئی نہیں میرے بھائی، کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا کہ بتاؤ ہم نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، بتاؤ اس کے مطابق کیا کر کے لائے اور کیا کر کے آئے۔ اس لیے میرے بھائی، اس قرآن کے بے شمار حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ایمان رکھنا، اس کے بعد اس کا پڑھنا سیکھنا، اس کے بعد اس پر غور و فکر کرنا، اس کے اندر سے احکامات لینے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کیا کرتا ہے۔ صحابہ کے متعلق تو آتا ہے کہ جب وہ بعض صحابہ 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے کہ ان کو اچھی طرح سمجھ لوں، ان پر عملی طور پر تطبیق کر لوں، آگے پھر پڑھیں گے۔ ایک صحابی کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ جب سورۃ البقرہ پڑھ لی اور سمجھ لی، اس کی خوشی کے اندر جانور ذبح کر کے لوگوں کو دعوتیں کھلائیں۔ صحابی نے جب سورہ بقرہ پوری کی، پڑھ لی، سمجھ لی، جانور ذبح کر کے کیا کی؟ لوگوں کو دعوتیں کھلائیں۔ ہم بھی اس دین کے معاملے میں یہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا خوشی فیل کرتے ہیں؟ ہم ضرور دعوتیں کھلاتے ہیں، شادی ہو دعوت کھلائیں گے، بیٹا پیدا ہو دعوت کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ پروموشن دے دے دعوت کھلائیں گے، دنیا کی کوئی ترقی مل جائے دعوت کھلائیں گے، الیکشن آگے ہونے والے ہیں، پھر دیکھیں ادھر دنیا کے اندر کتنا ہلا گلا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، خوشی منانی چاہیے، جائز حدود کے اندر رکھ کر منع نہیں، لیکن نیکی کر کے یا نیکی کی خوشی محسوس کر کے ہم کتنی دعوتیں کھلاتے ہیں یا کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، ہر بندہ اس چیز کا سوال اپنے آپ سے کرے۔ بھائی جو ہمارا جو رویہ ہے نا قرآن کے ساتھ، ہمارے اکابر کا قرآن کے ساتھ یہ رویہ نہیں تھا، ہمارے رسول کا نہیں تھا، ہمارے صحابہ کا نہیں تھا، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے واسطے سے، جن کے تھرو ہم تک اسلام پہنچا ہے، ان کا قرآن کے ساتھ یہ رویہ نہیں تھا جو میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ رویہ اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے حقوق سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سبب یا کسی بھی دنیا کے اور سبب قیامت کے دن ہمیں شرمسار نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔